کیا عمران خان کی وکٹری سپیچ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس وقت کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے امپورٹڈ سرکار کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ طاقتور حلقوں نے حکومت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور تہلکہ خیز دعویٰ اس وقت سامنے آ چکا ہے، جبکہ اس وقت عمران خان کے لانگ مارچ کا 7واں دن شروع ہے اور احسن اقبال صاحب نے باضابطہ طور پر حکومت کی طرف سے فیس سیونگ مانگ لی ہے اور صدر مملکت سے کہا ہے کہ خدارہ کپتان سے ہمارے مذاکرات کروائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان کی زیر قیادت حقیقی آزادی مارچ کے 7ویں دن کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر آباد سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کا جو خان صاحب کا پلان ہے، اس سب کے اندر وزیر آباد کا جو خضرہ چوک ہے وہاں سے خان صاحب کا آغاز اور خضرہ چوک پر پرتپاک استقبال اور مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ اور عوام کا ایک جمع غفیر، اور صبح سے ہی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف مقامات پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور کپتان کی قیادت میں یہ وزیر آباد کے خضرہ چوک سے مولانا ظفر علی خان چوک پر پہنچے گا، وہاں سے عمران خان صاحب گجرات کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے اور حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء نے چھٹے روز جو گکھڑ منڈی ہے وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تھا اور رات وہیں قیام کیا تھا۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو مومنٹم خان صاحب گین کر رہے ہیں اور اس وقت جو خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، اگر ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی کو انالائز کریں تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ عمران خان صاحب اس وقت جلدی اسلام آباد نہیں پہنچنا چاہتے۔ انہیں شہر اقتدار پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پڑاؤ کرتے ہوئے آئیں، ایک تو اس میں لوگوں کو موبیلائز کریں اور تمام تر مقامات جہاں سے وہ گزر رہے ہیں تسلی سے وہاں سے اپنے مخالفین کی سیاست کا پکا خاتمہ کر کے آئیں۔ اور ان کی سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ مخالفین کو مجبور کریں کہ آئندہ انتخابات کی تاریخ دی جائے، اور ظاہری بات ہے کہ اگلی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات ہیں۔ اور ان کی حکمت عملی میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خان صاحب کی، وہ اسٹریٹجی جس کا انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا، وہ کارڈ، اس میں کے پی کو آپ اگنور اگر کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا خاموش ہے، یہ خاموشی طوفان کا اندیشہ تو ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے، ایک چیز ہے کہ گجرات یا جیلم، گجرات سے جب آپ آگے نکلیں یا کھاریا یا جیلم تک پہنچ کر خان صاحب جو ہیں، اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں ذرائع کی طرف سے کہ معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں اور قوم کو خوشخبری بھی سنا دی جائے، کیونکہ جلد یا بدیر خان صاحب کو وکٹری سپیچ کرنی پڑنی ہے۔ اور وکٹری سپیچ کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی اس وقت آپ کہہ لیں کہ تقریباً تیار ہیں، اور یہ امپورٹڈ سرکار پر ہے کہ وہ کتنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، وہ کتنا زیادہ اس سارے معاملے کے اندر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے اسے شیپ کیا جاتا ہے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے معاملات پس پردہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن امپورٹڈ سرکار کو دو دھچکے پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ آئیں گے ایک بڑا سمندر آئے گا، اس سب میں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے یا حکومت کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے مقتدر حلقے جو ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے اور اس حوالے سے انڈیکیٹرز ہمیں بھی موصول ہو رہے ہیں کہ جو طاقتور ترین حلقے ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، وہ اس وقت مزید اس گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے نہیں ہونے جا رہے۔ اور دیکھ لیں کہ چائنا سے شہباز شریف صاحب آ گئے، ناکام دورہ تھا، کچھ لے کر نہیں آئے، اور اس سے پہلے سعودیہ گئے، جہاں جہاں سے کوئی پیکج ملا آپ کے آرمی چیف کو جانا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت ظاہری بات ہے کہ ادارہ
کبھی بھی اپنی عوام کے مقابل نہیں آ سکتا۔ ادارہ جو ہے اس کے لیے، اور یہ ادارے کی، کسی فرد واحد کی نہیں بلکہ ادارے کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنی عوام سے دور، کیونکہ عوام کے بغیر ادارہ نہیں ہے اور ادارے کے بغیر عوام نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اس سب کے اندر خان صاحب کے حق میں چیزیں ٹرن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن یہ ضرور اس وقت اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے انڈیکیٹر سے، پریشانیوں سے۔ اور میں آپ کو عمران خان صاحب کی خیر گرفتاری پہ رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں سے بھی سمجھ آ جائے گی کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اگر عمران خان عارف علوی کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کی اور کہا کہ صدر مذاکرات میں کردار ادا کریں تو ہم تو بات چیت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صدر کو چاہیے کہ صدر مملکت دوبارہ متحرک ہو جائیں، دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں، ان کا ایک آئینی عہدہ ہے، ہمیں اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کروانے پہ رضا ربانی صاحب تو کہہ رہے تھے صدر کا مواخذہ ہو جائے۔ رانا ثناء اللہ بڑی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں عمران خان فتنے کو چھوڑ کے سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ خان صاحب نے کہا میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان سے بات کروں جو اصل میں طاقتور ہیں، جن سے ملنے شہباز شریف ڈگی میں چھپ کر جاتا تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احسن اقبال نے مزید کہا کہ سیاست کے اندر غیر سیاسی اداروں کو ملوث کرنا کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے۔ خان صاحب اگر جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت ہوئی، مگر انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ خان صاحب ہماری بھی نہیں سنتے۔ اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس سب کے اندر کہ صدر مملکت کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، جو بھی بات ہونی ہے ان سے ہی کی جائے گی، بات یہ صرف الیکشن پر ہوگی، الیکشن پر آمادگی ظاہر کریں، تاریخ دیں اور فریم ورک پر کوئی بات کریں تو ہم بھی ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا دو ٹوک موقف ہے۔ وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ بیک ٹو بیک اشتعال بھی دلا رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی لڑائی پوری قوم کے ساتھ ہے، انہوں نے کل عمران خان کو سیاسی دہشت گرد کہہ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ کابینہ اگر میری بات پر توجہ دیتی تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا، عمران خان میرے ہاتھ چڑھ گیا تو معاف نہیں کروں گا۔ 2 مرتبہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچا تھا، میں بنی گالا کے باہر کور کر رہا تھا، آپ کر ہی نہیں سکتے تھے خان کو گرفتار۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان ریاست سے لڑ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور اگر کابینہ میری بات مان لیتی میں اسے کنٹرول کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، فلاں کر لیتا، ڈھمکاں کر لیتا۔ یعنی ایک طرف رسی جل گئی لیکن وہ بل جو ہے نا رسی کا وہ نہیں جا رہا، اور وہ جو ایک بدماشی کا ایک عنصر ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس وقت کسی بھی صورت اس سارے کے سارے معاملے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں سے، ان کی باتوں سے نہیں جا رہا۔ لیکن وہیں دوسری جانب گھٹنے بھی ٹیکے جا رہے ہیں، اور اب یہ کہنا کہ صدر مملکت صاحب پلیز ہمارے مذاکرات کروا دیں، خان صاحب آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ جس جانب اشارہ ہے یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، اور سمجھ سب کو آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے کہ بہت سی جگہوں سے جو گرین لائٹ تھی امپورٹڈ سرکار کے لیے، ریڈ تو نہیں ہوئی لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائٹ اب یلو ہو چکی ہے، اور ریڈ لائٹ جو ہے وہ بہت جلد اس کے بعد اس میں بھی چلی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔